بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم فرام مائی یوٹیوب چینل۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کا لاسٹ پارٹ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی طبیعت ابھی میری ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی ناسازی ہے تو سیٹ ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے، اتنا زیادہ گلے میں درد ہے، نوز ساری بلاک ہوئی پڑی ہے، تو بس اسی وجہ سے آواز ایسی ہوئی پڑی ہے۔ بھی آپ کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہیں، باقی بات بعد میں کریں گے۔ شامیر سے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی، ڈاکٹر نے چند دوائیں لکھ کر دی تھی۔ شامیر میڈیکل سٹور سے دوائیں لینے گیا تھا، وہ گاڑی میں بیٹھی انتظار کرنے لگی، بات کہاں سے شروع کرے، وہ الفاظ ترتیب دینے لگی۔ شامیر واپس آ گیا تھا، گاڑی میں بیٹھ کر اس نے دوائیوں کا شاپ پر اس کے ہینڈ بریک کے قریب رکھ دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ شامیر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ہمت جمع کرتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو۔ شامیر نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ لالا کو مزید بات کرنے کی ہمت ہوئی۔ آپ آج اسلام آباد جا رہے ہیں؟ ہاں، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ۔ وہ آپ کے تکلف سے آزاد ہو چکا تھا، ویسے بھی گل لالا آپ کے تکلف سے آزاد ہو چکا تھا، ویسے بھی گل لالا عمر میں اس سے 4-5 سال چھوٹی تھی، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ شامیر نے رک کر اسے دیکھا۔ وہی ڈھاک کے 3 بات، اس لڑکی میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی۔ آپ فی الحال کہیں نہیں جا سکتی، ہاں اگر سر نے اجازت دے دی تو میں خود آپ کو لے جاؤں گا، وہ سابقہ رکھے انداز میں بولا۔ آپ میری پاپا سے بات کروائیں، میں نے منا لوں گی، وہ بے تابی سے بولی۔ اس بار آیا تو ضرور بات کرواؤں گا، ابھی نہیں۔ گھر آ چکا تھا، شامیر نے گاڑی روک دی۔ گل لالا کے دل میں ایک بار پھر شامیر کے لیے کدورت بھرنے لگی، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور تب تک نہیں نکلی جب تک شامیر روانہ نہیں ہو گیا۔ شامیر کے جانے سے جیسے گھر میں سناٹا سا چھا گیا، بیبے چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتی، ضرورت کے علاوہ وہ کم ہی بولتی تھی۔ گل لالا ادھر سے ادھر بلائی پھرنے لگی۔ لوگ سردی کی وجہ سے گھروں میں دبک کے بیٹھ کے تھے، راستے زیادہ تر سنسان پڑے رہتے۔ وہ باہر چلی آئی، وہ بہت حد تک اس قصبے کے رستوں سے واقف ہو چکی تھی۔ باہر بھی وہی سناٹا چھایا تھا، درخت، پہاڑ، بیل بوٹے سب سرنے آڑے خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی، اس نے ایک برف سے ہٹی ٹہنی کو جھنجھوڑ ڈالا، برف چڑھ گئی اور اندر سے ایک مرجھائی ہوئی ٹہنی برآمد ہوئی، اس میں وہ پہلی سی شگفتگی باقی نہیں رہی۔ گل لالا مایوس ہوگی، بیبے کے مکان کے ساتھ ہی مکئی کی فصل تھی، لیکن اب سوائے برف کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ برف کی موٹی تہہ میں اس کے پاؤں بار بار دھنس رہے تھے۔ اپنے باڑے میں مویشیوں کو چارہ ڈالتے فضل چاچا نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ پہاڑی کی طرف جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک ننھے سے ہرن کے بچے پر پڑی، جو اپنی ماں کو ڈھونڈتا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ گل لالا نے ہرن پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اسے وہ ننھا منھا ہرن کا بچہ بہت اچھا لگا، وہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ ننھا ہرن کلانچے بھرتا ہوا پہاڑ کی جانب بڑھا، گل لالا اس کے تعاقب میں کافی آگے نکل آئی تھی۔ ہرن نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا، گل لالا نے بھی پہاڑی پر قدم رکھ دیا۔ بی بی ہرن پیچھے پاگل ہوئی ہوئی بات جو نے رستہ بھول جانا۔ بسم اللہ، ماں صدقے میرا بچہ آ گیا۔ بیبے شامیر کو اچانک سامنے دیکھا تو نہال ہو گئی۔ سلام بیبے، شامیر نے جھک کر ان کے پاؤں چھوئے۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے، آج اچانک کیسے آ گئے؟ فون پر اطلاع دے دیتے فضل بھائی کو، میں تمہاری پسند کا کھانا بنا لیتی، بیبے نے شامیر کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ آفس کی گاڑی آ رہی تھی تو ادھر تو میں نے سوچا کہ چکر لگاؤں۔ گل لالا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ میں یہ کچھ سامان لایا تھا اس کے لیے، وہ ہاتھ میں پکڑے شاپرز تخت پر رکھتے ہوئے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی تو یہی تھی، شاید ملالی اور شندانہ کے ساتھ کہیں گئی ہو، ان دونوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے روز، اس بہانے دل لگا رہتا ہے اس کا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، وہ کچن کی طرف مڑی۔ نہیں بیبے، ابھی نہیں، میں رات کو کھانا کھاؤں گا، آپ بیٹھے، میں ذرا گل لالا کو دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ سیدھا احمد بھائی کے گھر کی طرف آیا، شندانہ ان کی بیٹی تھی، احمد بھائی بہت تپاک سے ملے۔ شندانہ تو گھر پر ہے، کھانا بنا رہی ہے، میں پوچھتا ہوں اس سے، شندانہ کو واضح دینے لگے، جلدی وہ باہر آ گئی۔ شندانہ، لالا تمہارے ساتھ تھی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، آج تو ہم کہیں نہیں گئے، گل باجی تو اپنے گھر پر ہی تھی، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہیں جانے کو، تو میں اور ملالی واپس آ گئے۔ شندانہ کے جواب پر وہ الجھ گیا، لیکن بیبے تو کہہ رہی تھی کہ وہ تم دونوں کے ساتھ گئی تھی۔ لالا بھائی، بیبے اس وقت سوئی ہوئی تھی جب ہم واپس آئے تھے، گل باجی گھر پر ہی تھی۔ شامیر وہاں سے سیدھا ملالی کے گھر گیا، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ اب اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا اس کا؟ گھر آتے بیبے نے پہلا سوال یہی کیا۔ شامیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ بیبے، آپ کو پتہ تھا لالا کو یہاں کے راستوں کا زیادہ علم نہیں ہے، پھر کیوں اکیلے جانے دیا؟ وہ شدید غصے میں تھا، لالا کو بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے تھا،
اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اسے وسوسے ستانے لگے۔ شامیر کمرے میں آ کر الماری سے پستول نکالنے لگا۔ بیبے اس کے پیچھے چلی گئی۔ روز آتی جاتی تھی، اب میں اسے باندھ کے تو نہیں بٹھا سکتی، مجھے کیا پتا تھا وہ احمد کے گھر کی بجائے کہیں اور چلی جائے گی۔ بیبے کو شامیر کا اس طرح انہیں مجرم الزام ٹھہرانا قطعی اچھا نہیں لگا۔ پتہ کرنا چاہیے تھا بیبے، میں یہاں اسے آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ کے گیا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں یوسف چاچا کو کیا جواب دوں گا؟ اسے ٹارچ مل گئی تھی، وہ اب شال لپیٹ رہا تھا۔ خدا خیر کرے گا، گھبراؤ نہیں، یہیں کہیں ہوگی۔ تم نے پچھلی طرف دیکھا جہاں فضل بھائی کی بکریاں کھڑی ہیں؟ اسے بکری کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، شاید وہی دیکھنے چلی گئی ہو۔ شامیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں کی وجہ سے پہاڑی پر اندھیرا جلدی پھیل گیا تھا۔ ہرن کا بچہ بھاگتا ہوا دور نکل گیا، اندھیرے کی وجہ سے لالا کو واپس کا صحیح راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھیا جڑے پاگل ہوندے انہوں نے ادھا ہی ہوندا پھر انہوں نے۔ شام کے گہرے سائے پھیل رہے تھے اور وہ ایک سنسان پہاڑ پر اکیلی کھڑی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کیا کرے، تبھی سے اپنے نام کی بازگشت سنائی دی۔ اسے لگا جیسے وہ شامیر کی آواز ہو۔ وہ تھوڑی دیر دم سادے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو اپنا وہم سمجھنے لگی۔ شام ہوتی وہاں جنگلی جانور نکل آتے تھے۔ وہ سخت خوفزدہ تھی، وہ ڈر ڈر کے نیچے اترنے لگی۔ بہت احتیاط کرنے کے باوجود 2 مرتبہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے ایک درخت کے تنے کو تھاما، تبھی اسے اپنے پیچھے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اسی کوشش میں اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، وہ لڑکھڑاتی تیزی سے نیچے کی طرف پھسلتی جا رہی تھی۔ گرنے سے پہلے اس نے آخری بار پھر اپنے نام کی بازگشت سنی۔ جا دفعہ ہو، مر جا کے کسی پاس ہے۔ وہ سیدھا فضل چاچا کے گھر کی طرف آیا تھا۔ اس کی بیوی مکان کے سامنے بنے مویشیوں کے چھپڑ میں بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے لکڑیوں کا الاؤ جلا رکھا تھا۔ سلام ماسی، آپ نے گلے لالا کو تو کہیں نہیں دیکھا؟ وہ عجلت میں تھا۔ وعلیکم السلام، گلے لالا تو اس طرف گئی تھی۔ ماسی حلیمہ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن وہ تو کافی سویرے کی بات ہے، کیا وہ اب تک واپس نہیں آئی؟ شامیر کے بدترین خدشوں کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اس کی چھٹی اس پہلے کہہ رہی تھی وہ پہاڑ کی طرف گئی ہوگی۔ اس نے بہت پہلے لالا کو کہتے سنا تھا، مجھے پہاڑ بہت اچھے لگتے ہیں، دل چاہتا ہے ان پر چڑھتی چلی جاؤں۔ شامیر تیزی سے اس کے پیچھے طرف بھاگا، وہ گلے لالا کو آوازیں دیتا جا رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آواز کی بازگشت پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اس پہاڑ کی جانب سے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ شامیر نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو اسے 2 آنکھیں چمکتی دکھائی دی۔ وہ تینوے کی آنکھیں تھی۔ شامیر نے ہوائی فائر کیا۔ تینواں فائر کی آواز سن کر بھاگ گیا۔ شامیر نے ٹارچ سے اس کی بھاگ جانے کی تصدیق کرنا چاہی، تبھی سے ایک درخت کے تنے کے ساتھ سرخ رنگ کی ایک شال نظر آئی۔ ہیلو، انہیں تینوے نے کھائینا سی انہوں۔ شامیر نے وہ شال پہچان لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہوا، وہ زندہ اور اسے خراش تک نہ آئی ہو۔ وہ بے تابی سے دعائیں کرتا اس طرف بھاگنے لگا۔ تم گئی کس کی اجازت تھی وہاں؟ شامیر دھاڑا۔ گلے لالا نے گھبرا کر بیبے کو دیکھا۔ شامیر، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ایسے نہیں جائے گی۔ بیبے نے مفاہتی انداز میں بات ختم کرنی چاہی۔ گلے لالا خود ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی اس واقعے کے بعد۔ بیبے، آپ بیچ میں مت بولے۔ شامیر نے اس کو مزید کچھ بھی کہنے سے ان کو روک دیا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے آج اگر میں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو کیا ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ؟ شامیر نے لالا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ وہ اور سہم گئی۔ یہاں پر تم میری ذمہ داری ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتا میں سر یوسف کو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اوہ، تو اسے صرف اپنی ذمہ داری کی فکر ہے، میری نہیں۔ دل خوش فہم جو تھوڑی دیر پہلے اس کی پریشانی دیکھ کے خوش ہوا تھا، اس کی خوش فہمی جاتی رہی۔ اور بی بھی گئی، کسی کام دی نہیں رہی۔ لالا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ تم پر زور دے کر بولا۔ لالا کی خاموشی اس کے غصے کو بڑھا رہی تھی۔ میں تو بس چہل قدمی کے لیے نکلی تھی، یہاں اکیلی بور ہو رہی تھی، پھر شامیر نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ اوہ، تو پھر بوریت اتری کچھ آپ کی، ورنہ ایک وزٹ اور کر لے۔ شامیر کے لہجے میں طنز کی واضح کاٹ تھی۔ ہدک سے گلے لالا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پاؤں پھسلنے کے بعد اسے صرف اتنا یاد تھا وہ کسی سخت چیز سے ٹکرائی تھی اور پھر ایک فائر کی آواز سنی۔ اس سے آگے سے کچھ یاد نہیں تھا۔ شامیر کب اور کیسے وہاں پہنچا اور کیسے اسے گھر اٹھا کر لایا، یہ سب اسے شامیر کی زبانی معلوم ہوا۔ وہ سخت شرمندہ تھی اپنی حرکت پر، خوفزدہ بھی۔ آج اگر شامیر اتفاقیہ شہر سے نہ آتا تو وہ کسی جنگلی درندے کی خوراک بن چکی ہوتی۔ گلے لالا نے خوف سے جھرجھری لی۔ اس کی دائیں ٹانگ میں درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد تو دے دی تھی لیکن چیک اپ کروانا باقی تھا۔ شامیر کو اس کی وجہ سے مزید رکنا پڑ گیا۔ اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی، وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ ساری جھنجھلاہٹ اس نے گلے لالا پر نکالی جو چپ چاپ سن رہی تھی۔ بیبے، آپ سوپ لے آئے اس کے لیے، دوائی کا ٹائم ہو گیا، پہلے کچھ کھا لے پھر دوائی دیتا ہوں۔ وہ پہلے سے کچھ دھیمے لہجے میں بیبے سے مخاطب ہوا۔ بیبے سوپ لینے چلے گی۔ شامیر نے ایک نظر گلے لالا کے مرجھائے چہرے پر ڈال کر ٹھنڈی سانس بھری۔ لالا کے دور جانے کے احساس نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ لالا کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے بھی لا کر اپنے دل کی آگے ہار ماننی پڑی تھی۔
وہ بیٹھ کے پائنتی کی طرف لالا کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ لالا نے ڈر کے مارے آنکھیں موند لی۔ گل لالا اپنے بستر پر نیم دراز چائے پی رہی تھی۔ بیبے ابھی بھی وہاں سے گئی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائے۔ لالا کو یقین تھا شامیر ہی ہوگا۔ وہ شامیر کے دستک دینے کے مخصوص سٹائل کو پہچانتی تھی۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ شامیر اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھوں میں کچھ شاپرز تھے۔ یہ میں کچھ چیزیں لایا تھا تمہارے لیے، تم ٹھیک ہو جاؤ تو دیکھ لینا، اگر کچھ پسند نہ آئے تو میں چینج کروا دوں گا۔ شامیر نے اس کے قریب شاپرز رکھ دیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ گرم کپڑے تمہیں ضرورت پڑے گی، میری طرف سے گفٹ سمجھ لو۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ گل لالا اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پائی۔ میں اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، 15 دن بعد واپسی ہوگی، شامیر نے اطلاع دی۔ گل لالا کی آنکھوں میں مایوسی در آئی۔ آپ نے کہا تھا اس بار آئیں گے تو مجھے اسلام آباد لے کر جائیں گے، میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، یہاں میرا دل نہیں لگ رہا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں نے یوسف صاحب سے بات کی تھی اس بارے میں، انہوں نے منع کر دیا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ آپ میری بات کروائیں ان سے، میں منا لوں گی، وہ بےتابی سے بولی۔ اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، فرسٹ کو آؤں گا تو بات کرواؤں گا، وہ کھڑی دیکھتے ہوئے عجلت میں بولا۔ باہر اس کے آفس کی گاڑی انتظار کر رہی تھی۔ آپ میرے لیے ایک سم لے آئے، میرا نمبر یہاں کام نہیں کر رہا، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ اوکے، وہ سر ہلانے لگا۔ اللہ حافظ۔ شامیر باہر نکل گیا۔ اللہ حافظ، لالا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ لالی ایک بات پوچھوں؟ وہ اس وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوئی تھی اور وہیں چارپائی پر ترچھی لیٹ کر پہاڑوں پر گری برف کو بے دھیانی میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی سوچ گزشتہ حالات اور واقعات کے گرد گھوم رہی تھی۔ ایسے میں بیبے کی آواز پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ جی پوچھیے، اس نے ایک طرف کھسک کر بیبے کے لیے جگہ بنائی۔ تمہاری امی کب فوت ہوئی تھی اور انہیں کیا ہوا تھا؟ بیبے کا سوال اس کے لیے خاصا غیر متوقع تھا۔ بھلا بیبے کو اس کی ماں میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ ان کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، میں اس وقت اے لیولز میں تھی۔ آپ کو آج اچانک میری امی کیسے یاد آ گئی؟ وہ خود کو پوچھنے سے نہ روک پائے۔ بس ایسے ہی ایک خیال آ گیا تھا۔ اور تمہارے ننیال والے، تم ملتی تو ہوگی ان سے؟ ایک اور غیر متوقع سوال۔ گل لالا ایک لمحے کو خاموش ہوگی۔ اپنی فیملی کے بارے میں بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے پسند سے شادی کی تھی، دونوں کے گھر والے ان سے ناراض تھے، میں اپنے ننیال یا ددیال والوں میں سے کسی سے نہیں ملی۔ امی کی وفات کے بعد میں اور بابا اکیلے رہ گئے، بس ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہے، وہ اداسی سے مسکرائے۔ تمہارے بابا نے کبھی ذکر تو کیا ہوگا اپنے گھر والوں کا؟ بیبے نہ جانے اس کے چہرے پر کیا تلاش کرنے لگی۔ امی یاد کرتی تھی اپنی فیملی کو، ان کے پاس ان کی فیملی کی تصویریں بھی تھیں۔ ایک مرتبہ انہیں روتے دیکھ کر بابا نے وہ تصویریں اپنے پاس رکھ لی۔ وہ امی کو کہنے لگے، تم اس طرح پچھتاووں میں گھری رہی تو بیمار پڑ جاؤ گی، ہم نے جو کیا اچھا کیا۔ وہ خاموش ہوئی۔ بیبے کی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اور تمہارے بابا، انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ ایک آس دل میں چھپائے پوچھنے لگی۔ شاید تنہائی میں یاد کیا ہو، ہمارے سامنے کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے انہوں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اگر وہ امی سے شادی نہ کرتے تو کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ بیبے کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر گیا۔ اس بار شامیر آیا تو اس کے لیے ایک نئی سم خرید لایا۔ سم کارڈ دیکھ کر گل لالا خوشی سے کھل اٹھی۔ باپ سے بات کرنے کو کب سے بےتاب ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ تھا۔ یوسف ملک جان بوجھ کر اسے خود سے دور رکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے ان لوگوں کے ساتھ کھل مل جائے تو وہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر اسے شامیر کے ساتھ اس کے نکاح کے بارے میں بتا دیں۔ وہ اب بوڑھے ہو رہے تھے اور اس کی شادی کے بارے میں فکر مند تھے۔ گل لالا سے انہوں نے بہت سی باتیں چھپائی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے وہ پریشان ہو۔ نیلم کے گھر والوں نے کبھی ان کی شادی کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ دونوں ان سے چپتے پھر رہے تھے۔ گل لالا بھی 4 سال کی تھی جب انہیں دھمکیاں میز فون ملنے لگے جس میں ان دونوں کے قتل اور لالا کی اغوا کی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ تبھی انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، انہوں نے محض 4 سال کی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا تاکہ ان کی موت کی صورت میں بھی وہ گل لالا کا اور کہیں نکاح نہ کر سکے۔ گل لالا نے باپ کا نمبر ملایا۔ ہیلو بابا، اس کی آواز بھیگ گئی۔ پورے 2 مہینے بعد وہ بابا سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف یوسف ملک کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ پہلی بار اکلوتی بیٹی سے اتنا ٹائم دور رہے تھے، وہ بھی بغیر کسی رابطے کے۔ شامیر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کے آنے کا انتظار کری ہوں۔ نہیں، دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر۔ سب لوگ اچھے ہیں، شامیر بھی، وہ یہاں نہیں ہوتے، بس میں اور بیبے بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ یوسف ملک کے پوچھے گئے سوالوں کے مختصر جواب دیتی رہی۔ وہ باپ سے اپنی اور ان کی باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن بابا کا ہر دوسرا سوال شامیر اور بیبے کے حوالے سے تھا۔ اکتانے لگی۔ بابا میں گھر کو بہت مس کر رہی ہوں، آپ شامیر کو کہیں نا کہ وہ مجھے اسلام آباد لے جائے کچھ دنوں کے لیے، میں پرومس کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ نہیں، 6 مہینے بہت زیادہ، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ ہیلو فون منقطع ہو چکا تھا۔ لالا مایوس ہو کر فون کو دیکھنے لگی۔ ویسے ابا جی نے 2-4 چھتر کٹھے بجنے چاہیے نا، ہر چیز اس کو بتا کے اعتماد میں بھی تو لیا جا سکتا نا، کیا فائدہ تمہاری اتنی بیٹی کے ساتھ فرینکنس کا۔ آج احمد بھائی کی بڑی بیٹی پلوشا کی شادی تھی۔ بابا کے چند فیملی فرینڈز کے علاوہ وہ کبھی کسی شادی میں نہیں گئی تھی۔ ان کے سرکل میں تقریباً سبھی شادیاں میرج ہال میں ہوتی تھی، ایک ہی سٹائل کی شادیاں بھگتا کر بھگتانے لگی تھی۔ آج پہلی بار وہ کسی ایسی شادی میں شرکت کرنے جا رہی تھی جو گھر میں منعقد کی گئی تھی۔ گل لالا دل لگا کر تیار ہوئی۔ گہرے سبز رنگ کی فراک اور پاجامہ جس کے گلے دوپٹے پر سلور کلر کا بھاری کام کیا ہوا تھا۔ اس کی دودیا
سفید رنگت پہ بہت کھل رہا تھا۔ 14 اگست کی مناسبت تیار ہو کے گئی، اگلی بھی آتے۔ لمبے سنہری بال ہاف پن اپ کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے اس نے۔ کڑھائی سے ہم رنگ سلور جیولری سیٹ میں گہرے سبز رنگ کے پتھر جڑے تھے۔ لائٹ پنک میک اپ اور گہرا کاجل، وہ سرتا پا قیامت بنی ہوئی تھی۔ شامیر نے اپنا پسندیدہ پرفیوم خود پر چھڑکا اور آخری نظر اپنے سراپے پر ڈال کر باہر نکلا۔ برآمدے میں کھڑی گل لالہ پر نظر پڑتے وہ ٹھٹک کر رکا۔ وہ گل لالہ سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بیبے اندر سے شال لپیٹتی باہر آئی۔ گل لالہ کو بغیر کسی گرم کپڑے کے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تم کیا ایسے چلو گی؟ رات کا ٹائم ہے، بلا کی سردی پڑے گی، جاؤ جا کر کوئی گرم کپڑے پہن کر آؤ۔ گل لالہ کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ بیبے اور شامیر دونوں نے اپنی گرم شالیں لپیٹ رکھی تھی۔ اچھا میں لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے لمبے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ شامیر کی نظروں نے دیر تک اس کا تعاقب کیا۔ چلے؟ وہ شال اپنے گرد پھیلائے باہر آئے۔ شامیر کا دل شادی سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لو، شامیر نے ٹپٹ کر کہا۔ گل لالہ نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی۔ احمد بھائی کے گھر میں سین میں مردوں کو بٹھانے کا اہتمام تھا۔ سین کے وسط میں بڑا سا الاؤ دہکایا گیا تھا جس کے چاروں طرف مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ خواتین اندر کمروں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح دن کو ہو چکا تھا اور اب دعوت کے بعد رخصتی تھی۔ چائے پی کر چند نوجوان روایتی کشمیری رقص کرنے اٹھے۔ کچھ لڑکے باہر خوشی میں فائرنگ کر رہے تھے۔ گل لالہ کے لیے سب نیا تھا، وہ بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ شامیر نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر رقص کیا تو گل لالہ نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ بیبے کا چہرہ ایک لمحے کو سپاٹ ہو گیا۔ کیوں؟ بیبے نے فوٹو کھینچنی پسند نہیں آئی ہوتی؟ باقی سردیوں میں جو شادی ہوتی ہے نا، ہائے 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 کیا ہی بتاؤں۔ میری سسٹر کی شادی تھی فل ٹھنڈ میں، اتنی ٹھنڈ تھی، میں نے مہندی لگائی ہوئی تھی، مہندی کی بات ہے تو وہ ہم لوگ ویڈیو بنوا رہے تھے، فوٹو شوٹ چل رہا تھا تو باقاعدہ شادی کی مووی میں نا میرے ہاتھ ایسے ایسے میرے بھی شیک کرے، وہ جو برائڈ تھی جو میری سسٹر اس کے بھی ہاتھ شیک کرے، مہندی تھی لگائی ہوئی اور اس کو ہم آگ کے اوپر سیک بھی نہیں سکتے تھے، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن پھر بھی شادی تو شادی ہے، شادی انجوائے کی تھی، بھرپور فوٹو شوٹ بھی کروایا تھا، سارا کچھ کروایا تھا وداؤٹ شال۔ صرف جب میں آنے لگی ہوں نا تب میں نے بھائی کو بولا کہ اپنی شال مجھے دے دو، جب گھر جانے لگی تھی ہال سے تب اس کی شال لی ہے، باقی ہاں میں نے وہ پہنا ہوا تھا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے پیکنگ نہیں کی ہوئی تھی اپنی، میں نے اپنا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن وہ تو کوئی شال شوٹ نہیں لیتی تھی۔ رات دیر کے وہ لوگ گھر لوٹے تھے، زیادہ راستہ نہیں تھا پھر بھی وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ شامیر نے چولہا جلایا، وہ ہاتھ سینکنے لگی، بیبے کمرے میں جا چکی تھی۔ شامیر کی نظریں گل لالہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ لالہ نے اس کی حرکت نوٹ کی اور اچانک گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ بکلا گیا۔ میں سونے جا رہی ہوں۔ لالہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپکی اور دروازہ بند کر دیا۔ لالہ بات تو سنو، وہ پیچھے آیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ کل بات کیجیے گا۔ لالہ نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ دور فٹے منہ پھر۔ بیبے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شامیر دروازے سے داخل ہوا۔ پورا گھر خاموش تھا، وہ بیبے کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آج بچے نہیں آئے ٹیوشن پڑھنے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی نگاہیں لالہ کو تلاش کری تھی۔ بیبے نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری، پھر بولی سفیر کے گھر گئی ہے پلوشہ کو تیار کرنے۔ بیبے جانتی تھی بچوں کا کیوں پوچھ رہا تھا۔ شامیر کو غنیمت لگا جو بات کرنے والا تھا، بیبے نے اس کے لیے راہ ہموار کر دی۔ بیبے آپ اب چاچا یوسف سے رخصتی کی بات کر لیں، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ اتنی جلدی؟ تم نے تو کہا تھا یوسف 1 سال تک رخصتی نہیں کرے گا، وہ چھمبے سے بولی۔ ہاں انہیں ڈر تھا لالہ اتنی جلدی دینی طور پر شادی کو قبول نہیں کرے گی۔ تو کیا اب لالی کو پتہ چل گیا اس نکاح کا؟ نہیں، لیکن اگر پتہ چل بھی گیا تو وہ زیادہ اعتراض نہیں کرے گی، وہ یقین سے بولا۔ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اعتراض نہیں کرے گی؟ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ چاچا خود بات کریں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی، اور ویسے بھی اس کے انکار یا اقرار سے کیا فرق پڑتا ہے، بیوی تو وہ دونوں صورتوں میں میری رہے گی۔ جلد یا دیر اسے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ بیبے کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے ہنکارا بھرا اور جلدی جلدی تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ باقر نے اس عورت سے 4000 اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا۔ آج کے دن اسے ایک کاغذ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جا کر کچھ دنوں کے لیے ادھر ادھر ہو جانا تھا، اس سے زیادہ اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے خفیہ پیغام لوگوں کو پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی امانتیں، پیسے، پیغام بہت رازداری سے مطلوبہ جگہ پہنچاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اب اس پر اعتماد کرنے لگے تھے، بدلے میں اپنی منہ مانگی رقم فیس کے طور پر لے لیتا۔ باقر نے دونوں چیزیں لے کر سائیکل کے پیڈل پر پاؤں رکھا اور یہ جا وہ جا، اس کا رخ وادی کیل کی طرف تھا۔ نہ باقر کتوں آ گیا؟ وہ دونوں کب سے یہاں گھاٹ لگائے بیٹھے تھے، آج انہیں دوسرا دن تھا۔ کل کا سارا دن بھی وہ اس جگہ بیٹھے انتظار کرتے رہے تھے، لیکن وہ نہیں آئی۔
اور آج پھر انہیں ناکام ہو کر واپس جانا پڑ رہا تھا۔ اصغر کوئی اور طریقہ سوچو، اس طرح ہم کتنے دن بیٹھیں گے؟ اس طرح تو ہم کسی کی بھی نظر میں آ سکتے ہیں۔ طارق نے چاروں طرف پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر مایوسی سے کہا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، ہمارا روز ادھر آنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم نے اس کے بارے میں کسی سے بات چیت کی یا پوچھ گچھ کی تو وہ سیدھا ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوگا۔ اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ بہتر ہوگا اس سارے معاملے کو خفیہ رکھا جائے۔ کیڑا معاملہ؟ طارق کو اس کی بات سے متفق ہونا پڑا۔ چلو پھر گھر چلتے ہیں، کل دوبارہ آئیں گے۔ طارق اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت ایک لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، اس کا رخ ساتھ والے گھر کی طرف تھا۔ رکو، کام بن گیا، اصغر سرگوشی کی کام بن گیا؟ شامیر غصے اور پریشانی میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ گل لالہ شام سے لاپتہ تھی، وہ شندانہ کے گھر کا کہہ کر گئی تھی لیکن وہاں نہیں گئی تھی۔ منع بھی کیا تھا میں نے اسے بغیر بتائے کہیں جانے سے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں۔ حد ہوتی ہے ہٹ دھرمی کی بھی، اپنی اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پہلے بھی ایک بار موت کے منہ میں سے بچی ہے۔ کچھ دن سکون سے کاٹ کر پھر وہی حرکت کی ہے اس نے، پورے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، پتہ نہیں سے زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا۔ ایک بار وہ مل جائے چھوڑوں گا نہیں اس بار۔ وہ غصے سے جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ بیبے اب تک خاموش بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ یوسف چاچا کو کیا جواب دوں گا میں، ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکا میں، وہ بڑبڑایا۔ سنبھلنے والی ہوتی تو تمہارے گلے کیوں ڈالتے؟ اچانک بلایا پھر بغیر رخصتی کے لڑکی تھما کر چل دیے، کچھ تو گڑبڑ تھی نا، ورنہ ایسے کوئی لاڈو پلی بچی کو اتنی دور کیسے بھیج سکتا ہے؟ بیبے نے زہر اگلا۔ ہیلو، اب بیبے نے کیوں ہو گیا؟ شامیر نے چونک کر بیبے کو دیکھا، ان کی تیوری پر بل پڑے ہوئے تھے۔ بیبے جیسی عورت اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہے کسی کے لیے؟ لے تو بھیج لے اپنی تینوں، تیرے وغیرہ بغیرتا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو پہلے دن سے شک تھا، اس کی حرکتیں کافی عجیب تھی، شاید کسی لڑکے کا چکر تھا، جبھی تو یوسف نے اتنی اجلت کی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ بیبے نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی، اسے لگا بیبے نے گرم سیسا اس کے کانوں میں ڈیلا۔ بس کر دے بیبے، بس کر دے۔ وہ دونوں مٹھیوں سے بال پھینچ کر چیخ پڑا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ لالا کے بارے میں اتنی گری بھی بات کر سکتی ہیں۔ وہ بہت دکھ سے بولا، سچ سے آنکھیں چرانے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے جو دیکھا وہی بتا رہی ہوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ لالا ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ کرب سے بولا۔ تم کب سے جانتے ہو اسے جو اتنے وثوق سے کہہ رہے ہو؟ وہ تل ملا اٹھی۔ جاننے کے لیے وقت کی نہیں آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اندھا نہیں ہوں میں۔ وہ لڑکی کتنی ضدی اور ہٹ دھرم کیوں نہ ہو، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ماں کو بھول گئے؟ کیسے اس نے اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں میں دھول چھونک کر بھاگ کر شادی کی تھی؟ وہ نیلم چاچی تھی، یہ گل لالا، آپ کیوں بار بار ماضی کو کرید رہی ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ ہے تو اسی ماں کی بیٹی، وہ نفرت سے بولی۔ شامیر کے لیے بیبے کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ ساڈے واسطے بھی سانو ہی شوق دے گئی بیبے، پہلے میری تھی تے ہن ڈین بن گئی، ناگن بن گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ شامیر نے اس کے حق میں دلیل دی۔ لالا کے لیے اس کی حمایت بیبے کو اور سلگا گئی۔ حادثہ پیش آتا تو وہ اب تک مل چکی ہوتی۔ شندانہ کا گھر ہم سے اتنا دور نہیں کہ اس بیچ سے حادثہ پیش آئے۔ وہ اس طرف گئی نہیں تھی، اس نے صرف گھر سے نکلنے کے لیے بہانہ تراشا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے آپ کی قسم اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شامیر کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، پہلی مرتبہ بیبے سے پٹائی گئی۔ دفع کر اس بدذات کو، تمہیں سے اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، تم کیوں برائی مصیبت اپنے گلے میں ڈال رہے ہو؟ اسے مار کر کے ساری جوانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے؟ وہ بات کو سنبھالنا چاہ رہی تھی۔ نیلم کی خاطر وہ اپنا شوہر کھو چکی تھی، اب اس کی بیٹی کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا نہیں کھونا چاہتی تھی۔ بیوی ہے وہ میری، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، اور اگر کسی پاتال میں بھی چھپی ہوئی تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا وہاں سے۔ شامیر باہر چلا گیا۔ بیبے زرد چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ تو پڑکا لا انہوں، پتہ نہیں تو کی چاہنی ہے۔ کون ہے یہ؟ کس سے اٹھا لائے ہو؟ بی بی جان نے اصغر اور طارق سے پوچھا جو کسی لڑکی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ لڑکی بے ہوش لگ رہی تھی۔ برتن دھوتی جنت کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پلٹ کر شوہر اور دیور کو دیکھا جو کسی لڑکی کو اٹھا کر کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ بی بی جان ان کے پیچھے پیچھے حواس باختہ سی پوچھے جا رہی تھی۔ ارے میں پوچھتی ہوں کون ہے یہ نمانی، کیوں لائے ہو اسے اصغر؟ طارق میں تم سے پوچھ رہی ہوں یہ سب کیا ہے؟ بی بی جان ان کے پیچھے کمرے میں چلی ہے۔ کچھ نہیں مورے، تم جاؤ یہاں سے، طارق نے جھڑک کر کہا۔ ہرگز نہیں جاؤں گی جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ یہ کون ہے، اسے یہاں لانے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ان کے لہجے میں اتنی مضبوطی تھی کہ اصغر کو ہار ماننا پڑی۔ نیلم پھپھو کی بیٹی ہے، یہ یوسف کے گھر سے اٹھا کر لائے۔ طارق نے فاتحانہ انداز میں بتایا۔ یا اللہ، بی بی جان لڑکھڑا گئی۔ دروازے میں کھڑی جنت نے بربکت تھام لیا۔ نیلم کی بیٹی؟ وہ بے یقینی سے اس پہ ہوش پڑی لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگی جو ہو بہو نیلم کی جوانی کی تصویر تھی۔ بی بی جان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور چومنے لگی۔ میری بچی، آنکھوں سے بہتا ہوا ایک سیل روائی ان کے چہرے کی جھریوں میں جذب ہونے لگا۔ یہ بے ہوش کیوں ہے؟ اسے ہوش میں لاؤ، بی بی جان فکر مندی سے کہنے لگی۔ آ جائے گی ہوش میں کچھ دیر تک، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اگر شور میں چاہے تو مجھے بلوا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں، اور خبردار اگر کسی نے اسے ہمدردی میں آ کر بھگانے کی کوشش کی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔
اصغر نے انگلی اٹھا کر دونوں کو تنبیہ کی۔ بی جان جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ آج بہت دنوں بعد وہ نیلم کو یاد کر کے روئی تھی، ورنہ روایتوں نے ان کی ممتا پر بھی تالے لگا دیے تھے۔ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو روتے نہیں، اس کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے شوہر نے انہیں بیٹی کے لیے روتا دیکھ کر کہا تھا۔ بی بی جان نے اسی دن اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ ماں تھی، بیٹی کی موت کی بد دعا نہیں دے سکی، لیکن شوہر کی لاج رکھ لی۔ آدھے دیر سے بعد وہ نیلم کی بیٹی کے سامنے دیکھ کر ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی۔ ساری روایتیں، سارے اصول ان کے آنسوں میں بہہ گئے تھے۔ آج وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کے بچھڑنے پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ جنت بی بی نے لالا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آنے لگی۔ آنکھیں کھولتے اس کو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا اٹھ بیٹھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت سے پوچھنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، تم محفوظ جگہ پر ہو، اسے بھی اپنا گھر سمجھو، جنت بی بی نے مسکرا کر کہا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ شندانہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی، تب کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی، لیکن کیوں اور کس نے اسے اغوا کیا؟ وہ شدید خوفزدہ تھی۔ میں جنت ہوں، اصغر کی بیوی۔ تم نیلم پھپھو کی بیٹی ہو نا؟ وہ تصدیق چاہنے لگی۔ کون اصغر؟ اور تم میری امی کو کیسے جانتی ہو؟ لالا سخت الجھن کا شکار تھی۔ سامنے بیٹھی عورت اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ اصغر نیلم پھپھو کا بھتیجا ہے، تم اس وقت اپنے ننیال میں ہو۔ میرا ننیال؟ وہ ششدر رہ گئی۔ لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ پریشان ہوگی۔ خطرے کی گھنٹیاں اسے آس پاس سنائی دے رہی تھیں۔ اپنی عزت کا بدلہ لینے کے لیے، جنت نے آہستہ آواز میں کہا۔ جنت کی بات سن کر لالا ہکا بکا رہ گئی۔ یوسف ملک نے ان کی عزت کو گھر سے بھگا کے شادی کی تھی، اب یہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ جنت نے اپنی بات پوری کی۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ شش، آہستہ بولو، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی کو ہم پر شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے جان سے۔ گلے لالا سہم کر خاموش ہوگی۔ تمہیں جیسا کہتی ہوں ویسا کرو، فی الحال ان لوگوں کو یہ تاثر دو کہ تم اپنے ننیال والوں سے مل کر بہت خوش ہو۔ انہیں شک نہیں ہونا چاہیے تم پر، ورنہ یہ تمہاری زندگی عذاب بنا دیں گے۔ جنت اسے سمجھانے لگی۔ تم مجھے کسی طرح شامیر کے گھر تک پہنچا دو، لالا نے ملتجیانہ انداز میں درخواست کی۔ تاکہ بیبے صاف صاف اصغر کو میرا نام بتا دے اور وہ مجھے جان سے مار دے۔ جنت کے لہجے میں طنز چھپا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ بیبے ایسا کیوں کریں گی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تم نہیں جانتی اس عورت کو، تمہیں یہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی وہی ہے۔ اسی نے باکر کے ہاتھ طارق کو چٹھی بھیجی تھی تمہیں اٹھوانے کے لیے۔ میں نے اسے اپنے کانوں سے یہ سب سنا تھا۔ گلے لالا بے یقینی سے جنت کو دیکھنے لگی۔ لیکن بیبے ایسا کیوں کریں گی؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ تمہاری ماں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ جنت کو حیرت ہوئی۔ گلے لالا کو ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ بیبے کا میکہ اسی گاؤں میں ہے، وہ اکثر یہاں آتی جاتی تھی۔ شادی کے 10-12 سال تک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے دیور کو بیٹے کی طرح پالا۔ یوسف شہر سے پڑھ کر واپس آیا تھا، بیبے کی بھانجی کی شادی میں وہ یہاں آیا تھا۔ شادی کے دوران ہی اس نے نیلم پھپھو کو دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یوسف نے نیلم کے گھر رشتہ لے جانے کی ضد پکڑی تھی۔ بیبے اپنی بھتیجی کے لیے بات کر چکی تھی، انہیں کسی صورت یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے یوسف سے وعدہ کر لیا کہ وہ نیلم کا ہاتھ مانگنے ضرور جائیں گی۔ یہاں آ کر انہوں نے پہلے تو دبے دبے لفظوں میں بی بی جان کو نیلم اور یوسف کی پسندیدگی جتائی، پھر یوسف اپنی بھتیجی کے رشتے کا ذکر کیا، آخر میں بڑی بیزاری سے رشتے کی بات کی۔ بی بی جان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے بیبے کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ذات برادری سے باہر رشتہ نہیں کریں گی۔ ان کے جانے کے بعد بی بی جان نے نیلم کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ روتی رہی لیکن اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پائی۔ بی بی جان نے دن رات تانے دے کر اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ ادھر یوسف کو پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بی بی جان نے آنن فانن نیلم پھپھو کی شادی اپنے بھانجے سے طے کر دی۔ شادی میں بھی 15 دن تھے جب ایک رات نیلم پھپھو یوسف کے ساتھ بھاگ گئی۔ دونوں گھروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گلشیر چاچا جنت کا سسر نے یوسف کا بدلہ اس کے بھائی کو قتل کر کے لیا۔ یوں بیبے کی سازش خود ان کی سزا بن گئی۔ گلشیر چاچا کو پھانسی لگ گئی۔ گل لالا ساکن بیٹھی یہ سب سنتی رہی۔ اتنا سب کچھ بابا نے اتنا عرصہ مجھ سے چھپائے رکھا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی بابا نے مجھے پھر اس جگہ بھیج دیا۔ کیا وہ بیبے کی اصلیت سے واقف نہیں تھے؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا بیبے کی نفرت کا، جس آگ نے اتنے سال پہلے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، آج وہی آگ ان کی بیٹی کے دامن کو جھلسا رہی تھی۔ بیبے کی نفرت خود ان کی بربادی کا سبب بن گئی، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، وہ پھر سے وہی کچھ دہرا رہی ہیں۔ اصغر نے جنت کو بلایا تو وہ اسے خاموش رہنے کی تلقین کرتی باہر نکل گئی اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اور شامیر؟ کیا شامیر کو یہ سب پتہ ہے؟ ایک نئے سوال نے سر اٹھایا۔ گلے لالا نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ اپنے ابے نو کی کما ہن ابا جی نو۔ علاقے کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے گلے لالا کو تلاش نہ کیا ہو۔ ایک ایک گھر، کھیت، باغات، پہاڑ، بازار، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اس نے چھوڑ دی ہو۔ علاقے کے ایک ایک شخص، بچے، بڑے، بوڑھے،
سب سے پوچھ لیا، لیکن لالا تو ایسے غائب ہوئی تھی جیسے اسے زمین نگل گئی۔ بیبے کی باتیں ابھی سے سچ لگنے لگی، جب تک کوئی خود نہ چاہے اسے بغیر ثبوت پیچھے چھوڑے بھاگ نہیں سکتا۔ گل لالا یہاں خوش نہیں تھی، وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا، لیکن وہ اس حد تک جائے گی شامیر کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کے حوالے سے ابھی نئے نئے خواب بننے لگا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو لالا سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا۔ وہ نہیں جانتا تھا جس ریس کو وہ شرم و حیا سمجھ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک اندیکھی قیامت چھپی تھی۔ شامیر کی کن پٹیاں سلگنے لگی، وہ لالا کو تلاش کرنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ تبھی سے حاشر کا خیال آیا، وہ انٹیلیجنس میں تھا، شامیر سے اس کی گہری دوستی تھی۔ ڈھونڈ لوں گا تمہیں میں، چاہے تم زمین کی کسی تہہ میں بھی چھپی ہو یا آسمان کی وسعت میں، لیکن اس کے بعد جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کا تو تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ شامیر پھنکارنے لگا۔ کل تک جس دل میں گل لالا کی محبت کی کونپلیں پھوٹ رہی تھی، آج اس کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شامیر مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا جب ایک بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ بھائی جان، آپ کو وہ انکل بلا رہے ہیں۔ بچے نے ایک دکاندار کی طرف اشارہ کیا، دکاندار شاید ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ شامیر کو وہ تھوڑی دیر پہلے تک نظر کیا تھا۔ آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا تھا، دکاندار نے مسافے کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے۔ شامیر نے اس دن کا گل لالا کا حلیہ اسے بتایا۔ دکاندار نفی میں سر ہلاتا رہا، پھر ایک دم سے بولا، ایک گاڑی کل شام یہاں سے گزری تھی، اپنے علاقے کی نہیں لگ رہی تھی، ادھر کیل کی طرف سے آئی تھی اور اسی طرف واپس چلی گئی۔ شامیر کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ گاڑی آئی تھی کب؟ آپ مجھے اس کے آنے اور جانے کا وقت بتا سکتے ہیں؟ شامیر نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، تقریباً صبح 11 بجے کے قریب ادھر گاؤں کی طرف مڑتے دیکھی تھی اور مغرب کے وقت واپس گئی، لیکن اس میں مجھے کوئی لڑکی نظر نہیں آئی، صرف 2 مرد ہی تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب لالا غائب ہوئی تھی۔ آپ ان مردوں کو جانتے یا دیکھنے پر پہچان سکتے ہیں؟ شامیر نے ایک امید پر پوچھا، اسے لگ رہا تھا اس گاڑی کے گل لالا کے غائب ہونے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ جانتا تو نہیں، لیکن پہچان ضرور لوں گا، بازار کی وجہ سے ادھر گاڑی بہت آہستہ چل رہی تھی، میں نے ان کے چہرے اچھی طرح دیکھ لیے تھے، دکاندار بتاتا رہا۔ شامیر نے حاشر کا نمبر ملایا۔ ہیلو حاشر، مجھے تمہاری کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ دکاندار اسے فون پر باتیں کرتے دیکھ کر چیزوں کے ڈبے ترتیب سے رکھنے لگا۔ شامیر اسے پھر ملنے کا اشارہ کرتا دکان سے اتر آیا۔ اصغر کمرے کا دروازہ بند کرتی جنت کو مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ جنت شوہر کے اس طرح گھورنے پر گھبرا گئی۔ آپ نے بلایا؟ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم ادھر اتنی دیر سے گھسی کیا کھچڑی پکا رہی تھی؟ اصغر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے پوچھا۔ ایک لمحے کو جنت گڑبڑا گئی کہ اصغر نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ میں کیوں کھچڑی پکاؤں گی؟ جنت نے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے بیٹے کو اٹھا کر ایک طرف سلایا جو نیند میں چارپائی کے بیچ میں لڑک آیا تھا، اور اپنے لیے جگہ بنائی۔ میں تو بس اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ اونچ نیچ ہوگی تو بات تمہارے گلے پڑ سکتی ہے۔ یوسف کا بھتیجا فوج میں ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ جنت نے ڈھکے چھپے لفظوں میں شوہر کو دھمکایا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ چلنے لگی ہے، لگام دو اسے ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ اصغر طیش میں آ کر بولا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اصغر نے جنت کا منہ اس دور سے پکڑا کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ اگر مجھے کسی بغاوت کی بو آئی تو سب سے پہلے تمہیں جان سے ماروں گا، پھر کسی اور کو۔ اصغر کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ جنت کی روح بھی کانپ اٹھی۔ اصغر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا باہر چلا گیا۔ جنت نے سر تک رضائی تان لی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، میں گل لالا کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ جنت کا حوصلہ بلند تھا۔ چلو، کسی طرح سے انسانیت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ گل لالا حیران سی سامنے رکھے روسی چوڑے اور دوسری چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اب حقیقی معنوں میں حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی شامیر اسے جلدی چھڑا لے گا، لیکن یہ محض اس کی خوش فہمی نکلی۔ دوسرے دن کا ڈوبتا سورج اس کی آس اور امید بھی ختم کر رہا تھا۔ گل لالا کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں تھا۔ تمہاری شادی کا جوڑا، کل ہمارا نکاح ہے۔ میں یہ شادی صرف انتقام لینے کے لیے کر رہا تھا، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے تم سے سچ مچ محبت ہوگی۔ تم دیکھنا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ دنیا رشک کرے گی تم پہ۔ وہ گل لالا کو گہری نظروں سے گھورتا خباثت سے بولا۔ گل لالا کو خوف سے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ طارق کو کوئی منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اسے جنت کی ہدایت یاد آ گئی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، سے ڈر تھا طارق مشتعل نہ ہو جائے۔ سوچ لو، آج کی پوری رات تمہارے پاس ہے، لیکن میں تمہیں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ وہ تمہارا افسر چچا زاد کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمارا نکاح ہو جانا چاہیے تاکہ وہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، اسے دیکھ کر ڈر مت جانا، صاف صاف کہنا تم اپنی مرضی سے یہاں ہو۔ طارق ایسے کہہ رہے تھے جیسے لالا سچ مچ اس کے ساتھ بھاگ کر آئی ہے۔ کل شام 4 بجے ہمارا نکاح ہے، اس کے بعد تم جتنا ٹائم چاہو مجھ سے لے لو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ کمال فراخ دلی سے بولا۔ لالا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن اس وقت اسے یہاں سے بھاگنے کا راستہ سوچنا تھا۔ اس کے پاس 24 گھنٹے سے بھی کم وقت تھا۔ طارق سے شادی کی صورت میں ویسی دلدل میں پھنس جاتی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، طارق نے چلتے چلتے پوچھا۔ لالا کو بے سختہ شامیر یاد آ گیا۔ ہر بار کہیں جاتے وہ لالا سے پوچھنا نہیں بھولتا تھا، اور بہت دھیان سے اس کی ضرورت کی ایک ایک چیز لے آتا تھا، جیسے وہ اس پہ بہت حق رکھتی ہو۔
एक दो बार सिचकने के बाद वो भी बहुत इस्तेहकाक से चीज़ें मंगवाती थी। नहीं कुछ नहीं चाहिए, जन्नत भाभी को कहे मुझे एक कप चाय ला दे। वो आंसुओं का गोला निकलते हुए बोली। तारिक तो इस अपनायत पर निहाल हो गया। गुल लाला बेचैनी से कमरे में टहलते जन्नत का इंतजार करने लगी। खौफ से इसके पेट में गिरे पड़ने लगी थी। घर में औरतों का हजूम इकट्ठा था। बाहर से हल्की हल्की ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। गुल लाला रूसी लिबास पहने शिद्दत से किसी के आने की मुंतजिर थी। इसके पास एक आखिरी उम्मीद थी। जन्नत बीबी अब बीबी इसे तैयार करके गई थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर तारिक ने इसकी बात का यकीन न किया तो इसने झुरझुरी ली। तारिक जैसे जाहिल शख्स के साथ शादी से बेहतर था वो मौत को गले लगा लेती। शामिर अब तक खामोश क्यों बैठा था? इसने गुल लाला को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके जवाब इसके पास नहीं थे। क्या वो भी बेबे के साथ इस साजिश में शामिल था? क्या वह जानबूझकर इसे ढूंढने नहीं आया? हज़ारों वहमे थे जो लाला को डस रहे थे। इसकी आंखें धुंधलाने लगी। सारे ज़माने की सितम ज़रीफ़ी एक तरफ, लेकिन जिनको चाहा जाता है, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता होती है, इनकी ज़रा सी बेरुखी घायल कर देती है। दरवाज़ा खुलने पर तारिक अंदर आया। जन्नत भी साथ ही थी। गुल लाला ने लब काटते हुए जन्नत की तरफ देखा। जन्नत ने आंखों के इशारे से तसल्ली दी। तारिक इसके बोलने का मुंतज़िर खड़ा था। बाहर निकाह शुरू होने वाला था। लाला जल्दी बोलो, क्या कहना? बाहर सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तारिक उजलत में दिखाई दे रहा था। वो सख्त घबराया हुआ था कि कहीं इलाके का कोई शख्स शामिर को मुखबरी न कर दे। इसके आने से पहले वो गुल लाला को निकाह के बंधन में बांधना चाहता था। जो अड्डा ही खौफत में बगैर चौके क्यों ले आया उन्होंने? मुझे ये कहना था कि वो अटक गई। इसका लहजा लड़खड़ा के। मैं ये शादी नहीं कर सकती। इसने डरते डरते अपना जुमला पूरा किया। तारिक का हलक तक कड़वा हो गया। शादी का जोड़ा पहने सजी सबरी दुल्हन के मुँह से ये अल्फाज सुनना कितना अज़ियतनाक काम था। इसे आज पता चला। वो जी भर के बदमज़ा हुआ। अब इस बात का टाइम नहीं बचा कि तुम शादी करना चाहती हो या नहीं। बाहर लोग जमा, निकाह शुरू होने वाला है। तुम्हारे लिए बेहतर यही हंसी खुशी तैयार हो जाओ। शादी तो तुमसे मैं करके रहूँगा, लेकिन अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मेरे दिल से उतर जाओगी। फिर तुम्हारी जगह हमेशा के लिए मेरे कदमों में होगी। अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो हो रहा है इसे होने दो। तारिक का लहजा सर था। मुझे आपसे शादी पर एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या? तारिक ने तेवरी पर बल डालकर पूछा। इसके लिए मुझे पहले शामिर से तलाक लेनी पड़ेगी। गुल लाला ने इतने मजबूत लहजे में झूठ बोला कि इसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। तारिक बेयकीनी से इसे देख रहा था। इसे गुल लाला की बात का यकीन नहीं था। हेलो, वो अपने वाला झूठ बोल दी भी हालांकि सच चाहिए। मेरा शामिर से निकाह हो चुका है। मैं रजामंद नहीं थी। ये सरासर बाबा का एक तरफा फैसला था। मेरे पास सवाए सर झुकाने का कोई चारा नहीं था। मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो बड़ी रुबानी से झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। तारिक सख्त उलझन में मुब्तला नजर आ रहा था। वो गुल लाला की बात का यकीन करे या ना करे। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तारिक को अब भी शक था कि वो झूठ बोल रही है। सबूत देने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो हिम्मत जमा करके बोली। बहुत चालाक समझती हो खुद को। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग जाओगी? मैंने तुम्हें कहा था अपनी ज़िंदगी को जहर मत बनाओ। जितना जल्दी मान जाओगी इतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो तेरी से बाहर निकल गया। गुल लाला का चेहरा जर्द पड़ गया। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। बाहर अचानक ही शोर उठा था। इससे पहले वो कुछ पता चलता अंदरूनी दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाने लगा। ढोलक की आवाज़ बंद हो चुकी थी। एक लम्हे को पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। तारिक को खतरे की आहट महसूस हुई। इसने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। शामिनी से धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ था। गिरफ्तार कर लो इसे। इसके लहजे में इश्तियाल टपक रहा था। इसके पीछे पुलिस एहलकारों को अंदर दाखिल होता देख तारिक गुर्राया। ये तुम अच्छा नहीं करे। शामिर ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। पुलिस एहलकारी से घसीटते बाहर ले गए। औरतों में अफरा तफरी फैल गई। सब अपने अपने घरों को भागी। शामिर ने धक्के से कमरे का दरवाज़ा खोला। गुल लाला घबरा कर उठ खड़ी हुई। शामिर को देखकर इसकी जान में जान आई। ओह, तो यहाँ ये खेल खेला जा रहा था। शामिर की आंखों में शोले लपक रहे थे। इसका लहजा सुलग रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाओगी और मैं तमाशा देखता रहूँगा? गुल लाला को किसी दूसरे के लिए दुल्हन के रूप में सजा देख वो गुस्से से पागल हो गया। गुल लाला हैरत और सदमे से गूंग खड़ी थी। शामिर, इसने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन शामिर ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब मेरे साथ मजीद कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी असलियत मैं जान चुका हूँ। चलो। शामिर ने बड़ी दृष्टि के साथ इसका हाथ पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले गया। शामिर, प्लीज़ मेरी बात सुने। वो दर्द से मचलने लगी थी। ज़िंदगी तमाशा बन के रह गई है। एक से दूसरे हाथ में लुढ़कती वो चाहते हुए खुद को हालात के बेरहम धारे से बचा नहीं पा रही थी। कोई इसे सुनने को तैयार नहीं था। सब अपना अपना हक जताकर इसका इस्तेमाल कर रहे थे। वो हालात के हाथों मजबूर खिलौना बनी हुई थी। इसके गाल भीगने लगे। इसे शिद्दत से अपना बाप याद आ रहा था। शामिर ने इसे गुस्से से जीप में पटका। इसके बाप ने कभी इसे फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। वो इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था। गुल लाला को लगा वो भी किसी खाई में गिर जाएंगे। शामिर ने धमाके से दरवाज़ा खोला और गुल लाला को हाथ से घसीटता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा। गुल लाला को कमरे में धकेल कर इसने बाहर से कुंडी लगा दी। शामिर, शामिर, दरवाज़ा खोले, प्लीज़ मेरी बात सुने। वो रोते हुए मुसलसल दरवाज़ा धड़धड़ा रही थी। बेबे हाथ में तस्बीह लिए थारा तमाशा देख रही थी। खबरदार जो किसी ने इसे खोलने की कोशिश की। शामिर ने बेबे को वार्न किया। गुस्से से इसके नत्थे फूले हुए थे। बेबे ने इसके चेहरे पर फूंक मारी। बेबे तो आप फसाद दी जाड़ा उन्हें कितने खोलना इनू।
تم کیوں اس بد کردار لڑکی کے لیے اپنی جوانی برباد کر رہے ہو؟ بیبے نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے وہ میری بیوی ہے، شامر دان پیس کر بولا۔ تو طلاق دے دو اسے، ایسی لڑکی تمہاری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، بھاگ گئی تھی وہ تمہیں چھوڑ کر۔ بیبے نے سلگتی پر تیل چھڑکا۔ تاکہ وہ آزاد ہو کر اس کمینے کے ساتھ شادی کر لے، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں۔ وہ دھاڑا بیبے سہم گئی، اپنی ساری پلاننگ یہ چوپٹ نظر آنے لگی۔ تو پھر کیا کرو گے؟ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اسے اس گھر میں رکھو گے؟ لوگ تھو تھو کریں گے ہم پر۔ میں تو کہتی ہوں ابھی طلاق دو اور فارغ کرو اسے۔ ایسی بد کردار عورت کو 20 سال بھی اپنے گھر میں رکھو تو تمہاری نہیں بنے گی، بھاگ جائے گی ایک دن۔ بیبے مسلسل اس سے مشتعل کر رہی تھی۔ ان کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ نیلم کی بیٹی کو طلاق دلوا کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ نیلم جس نے اپنا گھر بسا لیا اور ان کو اجاڑ کے رکھ دیا، وہ کتنے سال سے نفرت کی ساگ میں اکیلی سلگ رہی تھی۔ صرف اس دن کو انتظار میں آج وہ مختار تھی اور نیلم کا جگر گوشہ ان کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ اپنی ساری محرومیوں کا بدلہ اس سے لینا چاہتی تھی۔ بڑی لانتی عورت ہے بھائی تو، اس کے ساتھ کیا کرنے کی میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ حالات پوری بدصورتی کے ساتھ اس کے سامنے آ گئے تھے۔ شامر کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت دیکھ کر اسے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جنت کی باتوں نے اس کا سر چکرا کے رکھ دیا۔ بیبے کا مکروہ چہرہ، شامر کی نفرت بھرا رویہ، بیبے اور شامر سے نیا رشتہ، بی بی جان، طارق، جنت، یہ ساری حقیقتیں اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھیں۔ اس نے تھک کر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اسی جگہ دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے ایک ہی شخص کا انتظار تھا جو کوئی صفائی سنے بغیر اسے سزا سنا گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، اپنی بے گناہی اور بیبے کی سازش سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن شامر نے اسے ایک موقع بھی نہیں دیا تھا اپنے حق میں بولنے کا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھر سسکنے لگی۔ اس کی پینٹ پنڈلیوں تک فولڈ تھی۔ وہ کتنی دیر سے چشمے کے یخ بستہ پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ ٹھنڈا پانی کسی آری کی طرح اس کے جسم کو کاٹ رہا تھا، لیکن اسے جیسے خود کو اذیت دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ گزشتہ 3 دن سے جو حالات رہے تھے وہ کسی فلم سکرین کی طرح اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ انہیں سوچ کر پھر اسی اذیت سے گزرا تھا جو پہلے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس پر گزری تھی۔ محبت کے معاملے میں وہ انتہا کا شدت پسند تھا اور ولالا سے شدید محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، شامر ملک کی بیوی۔ اس کے ذہن، دل اور خیالات پر صرف شامر ملک کا حق تھا۔ عجیب حاکمیت کا احساس بھرا تھا اس کے اندر۔ گل لالا اس کی تھی اور اس کی سوچ اور محبت کا محور اس کے علاوہ کوئی اور ہو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ طارق کو اسی وقت شوٹ کر دیتا اور ساتھ میں لالا کو بھی۔ اس کی ڈکشنری میں بے وفا عورت کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جنت بڑی سی چادر میں چھپی دبے پاؤں اس کے قریب آ کر رکی۔ شامر! اجنبی آواز پر شامر نے پلٹ کر دیکھا۔ میں جنت ہوں، عسکر کی بیوی۔ جنت نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ شامر تیش کے آلے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم یہ سوچ کر آئی کہ تمہاری سفارش پر میں عسکر کو جیل سے رہا کروا دوں گا تو ابھی واپس چلی جاؤ۔ وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں یہاں عسکر کی سفارش کرنے نہیں آئی، میں صرف گل لالا کے بارے میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے آئی ہوں۔ وہ بہت اعتماد سے بولی۔ شامر نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے بارے میں مجھے اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ شامر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ بے قصور ہے شامر، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم اس کے چاچا زاد ہو یا اس کا کوئی ننیال بھی ہے۔ اس کے خلاف سازش کی گئی اور یہ سازش کسی اور نے نہیں، تمہاری اپنی بیبے نے کی تھی۔ بس! شامر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے پھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت نے اس کی بات کاٹ دی۔ بیبے نے عسکر اور طارق کو لالا کو اغوا کرنے کا کہا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو باقر سے پوچھ لو، وہی پرچی دینے آیا تھا۔ جنت تہیہ کر کے آئی تھی شامر کو سب کچھ بتانے کا۔ اسے گل لالا پر بے تحاشا رحم آ رہا تھا جو قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹ رہی تھی۔ واہ! اصل ہیرو تے ناول دی جنت بنی پئی ہے۔ شامر کی کن پٹیاں سلگنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑی عورت کی زبان کاٹ دے جو بیبے جیسی پاکیزہ عورت پر مسلسل الزام لگا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں میں نے تم سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا۔ جنت اسے نرم پڑتا دیکھ کر ساری بات بتانے لگی۔ وہ شکستہ قدموں سے گھر لوٹا تھا۔ بیبے سے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، تسبیح کے ہاتھ میں چھول رہی تھی۔ شامر کہاں تھے تم سارا دن؟ کچھ بتا کے بھی نہیں گئے، کتنے وہم ستاتے رہے مجھے۔ شامر بغیر کچھ کہے چلتا رہا۔ بیبے اس کے پیچھے پیچھے بولتی بھی آ رہی تھی۔ اس نے رک کر ایک نظر بیبے کے چہرے پر ڈالی۔ کتنا مان تھا اسے اس چہرے پر۔ اس پاکیزہ چہرے کے پیچھے اتنا گھناؤنا کردار ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے گھن آنے لگی تھی پاکیزگی کے اس بہروپ سے جسے وہ ماں سمجھتا تھا۔ وہ تو بدلے کی آگ میں جھلستی ہوئی ایک شفاق عورت تھی جو اپنی نفرت کی آگ میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ بیبے میں کل پنڈی جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے آ رہی تھا۔ پنڈی جا رہے ہو اچانک؟ اور اس بے حیا لڑکی کا کیا سوچا؟ اسے کیا میرے آسرے پر چھوڑ کے جاؤ گے؟ یہ تو موقع ملتے پھر بھاگ جائے گی۔ مجھ بڑھیا میں اتنی طاقت کہاں کسے سنبھال سکوں؟ بیبے کے الفاظ تھے ذہن میں مجھے تیر۔ شامر کو اپنے دل سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں کسی اور کے کیے کی سزا اسے نہیں دوں گا، وہ میرے ساتھ جائے گی۔ شامر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ بیبے کو سخت جھٹکا لگا شامر کے منہ سے یہ سب سن کے۔ شامر کو ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ سخت ہراساں لگ رہی تھی۔
شامر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ غلط فہمی ہوئی تھی مجھے، یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ میری ماں دنیا کی عظیم عورت ہے، نیک دل، پرہیزگار، انصاف پسند۔ شامر کا ایک ایک لفظ انہیں کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ شامر کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ شامر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بہت سال پہلے حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنا شوہر کھویا تھا، اور اب آج اسی حسد کی وجہ سے شامر کو کھو رہی تھی۔ اور ادھر ہوں نا ادھر کمبا بچ، آپ کو پتہ تھا میں لالا سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہ پاتا، لیکن آپ کو میری پرواہ نہیں تھی۔ آپ کو تو بس اپنا بدلہ چکانا تھا۔ نیلم آنٹی سے رقابت نے آپ کو اندھا کر دیا تھا، آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، نہ میں، نہ لالی، نہ ہماری محبت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا آپ نے۔ دروازے سے لگی گلے لالا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اپنے لیے نہیں، شامر کے لیے۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ جس ذہنی اذیت کا شکار تھی وہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ شامر نے اس کے کردار کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ اسے مارے دے رہے تھے۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ شامر اس کی پاکیزگی کی گواہی دے، پھر چاہے وہ لالا کی شکل بھی نہ دیکھے۔ اپنی دعاؤں کی اتنی جلدی قبولیت پر وہ احساس تشکر سے رو پڑی۔ بھائی شامر ہی تھا جس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا تھا، اس سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ گاڑی اسلام آباد کی طرف روانہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان 5 مہینوں میں وہ کیا کچھ دیکھا ہی ہے، کتنے اپنوں کو غیر ہوتے دیکھا اور کتنے غیروں کو اپنوں سے بڑھ کر پایا۔ اس کی آنکھوں میں جنت کا چہرہ گھوم گیا۔ شامر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھو گی نہیں مجھ سے؟ شامر نے حیرت سے کہا۔ سن چکی ہوں سب کچھ۔ وہ اداسی سے مسکرائی، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تو پھر کوئی سزا سوچی ہے میرے لیے، یا ایسے کھلا چھوڑ دو گی؟ وہ شرارت سے بولا۔ سزا تو آپ کو بابا سنائیں گے، ان کی اتنی لاڈلی بیٹی پر اتنے ستم ڈھانے کی، وہ مصنوعی خفگی سے کہنے لگی۔ ان کی طرف سے تو اجازت ہے، یہ رہا اس کا دستاویزی ثبوت۔ شامر نے جیب سے نکاح نامے کی کاپی نکال کر لالا کی طرف بڑھائی۔ لالا آنکھیں پھاڑے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی۔ تو گلے لالا ملک صاحبہ، آپ کو شامر ملک کا رشتہ بما ظلم و ستم قبول ہے؟ وہ باقاعدہ کسی نکاح خواہ کی طرح پوچھنے لگا۔ قبول ہے۔ لالا سچ میں شرم آ گئی۔ شامر کا بلند کہکا گونج اٹھا۔ ختم شد۔ ویسے شامر تھوڑا جلدی نہیں پہنچ لیا، نے کہا تھا کہ تینوں قبول ہے کہ نہیں قبول، وہ بھی اگو تیار بیٹھی تھی۔ ویسے اصل برا تو شامر کے ساتھ ہی ہوا، جس کا سب سے بڑا دھوکہ ہی، جو سب سے اس کا مضبوط سسٹم تھا کہ مطلب سب سے زیادہ ٹرسٹ ورتھی رشتہ تھا، اس نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو سب سے زیادہ اس کیس میں شامر کے ساتھ ہی برا ہوا۔ تو یہاں پہ ہماری آج کی قسط اختتام کو پہنچی۔ بہت معذرت چاہوں گی آپ سے، کمنٹ سیشن ہی ریڈ کر سکتی، مزید بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کو آواز سے ایشو ہو تو اس کے لیے معذرت، آپ والیوم بند کر کے اس کی سیکنڈ پارٹ خود ریڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ بس دعا کریں کہ جب میں نیو ناول لے کے آؤں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، کہ آج میں نے بہت مشکل ریکارڈ کیا، اور آج دوسرے چینل اریج ناول ایڈکشن کے اوپر نہیں آئے گی ایپیسوڈ، نہیں آئے گی مینوں عشق ہو گیا اکھیاں دے نال، اس کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ طبیعت نہیں ٹھیک، مزید میرے میں ہمت نہیں ہے ریکارڈنگ کرنے کی، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔